ان کی جو تحریک ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور وہ دھرنا بھی انہوں نے دیا ابھی پیچھے نیٹو ٹریکس کو روکنے کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی بنیادی جو مجھے کمزوری نظر آتی ہے، ایک تو وہ سیاستدان تو ہیں، لیکن سیاستدان سے زیادہ ابھی تک سیلیبریٹی کے اس باکس سے نہیں نکلے۔ اسی طرح جو ان کے ارد گرد جو ٹیم ہے وہ بڑی کوئی ایسی نہیں جو کہ آپ کو انسپائر کرے، اور یہ موجودہ نظام جو ہے پارلیمنٹری ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگلے الیکشن میں اس طرح کی ہوا چلے، اور عمران خان صاحب کی کوشش بھی ہے کہ آپ عمران خان کے نام پہ کھمبے کو ووٹ دے دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے 70s میں بھٹو صاحب کے لیے ہوا، اور اگر اس کا کچھ ملتا جلتا جو ہے وہ ایک دفعہ جب نواز شریف صاحب کو بھاری مینڈیٹ ملا۔ اب لگتا ہے کہ پاکستان میں جو کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے پارلیمنٹری نظام میں ایک ایسی ہوا چلے اور آندھی چلے کہ وہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے لے، اور نہ ہی کوئی نئی سیاسی جماعت کی گنجائش نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دوست شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کافی تگ و دو میں ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ الگ سیاسی جماعت بنا پائیں گے۔ ابھی نظامی صاحب آپ بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کی، کہ یہ ساری محاذرہ اس لیے چل رہی ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں، تو کیا ایسا کوئی کامیابی ہو سکتی ہے ان کو؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وقت سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے؟ پاکستان میں کچھ ایک چیز ہی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے کہ ایوری تھنگ از انپریڈکٹیبل اور انسرٹنٹی، لیکن اگر اس کو آپ ایک طرف رکھیں تو جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ سب لوگ اقتدار کے ثمرات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہیں۔ اس صورتحال میں مجھے تو مشکل نظر آتا ہے کہ ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، کہ الیکشن کو فورس کیا جائے گا۔ ہاں ایک طریقہ ہے جس کا پر غور کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان کے بعد کوئی تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کسی مرحلے پہ فرض کریں وہ اگلے سال جنوری میں سب جو ہیں این ماس، یعنی سبھی پی ایم ایل این کے جو ہے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، وہ ریزائن کر دیتے ہیں، تو آیا اتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو الیکشن جو ہیں وہ بائی الیکشن تو نہیں ہو سکتے، پھر تو مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو رستہ ہے یہ تباہی کا رستہ ہے جس پہ ہمارے سیاستدان چل پڑیں۔ ان کو چاہیے کہ آپس میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ مفاہمت سے کریں، لیکن شاید جو گڈ ول تھی جو کہ سی او ڈی اور اس کے بعد مری ڈیکلیریشن کے موقع پہ پیدا ہوئی تھی، وہ اب بالکل ڈیفیوز ہو چکی ہے، اور 90 کی دہائی میں ہم آ چکے ہیں۔ صرف شاید ایک چیز جو مثبت یہ ہے کہ اب یہ کوئی نہیں دعوت دے رہا کسی کو کہ جی آپ فوج کو واپس لے آئیں۔ سر آپ نے سی او ڈی کی بات کی ہے، تو پھر جو پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر تھی وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، جس طرح سے انہوں نے اس لفظ کے بارے میں ایکسپریشنز دیے تھے، تو اس سب کا کیا مطلب تھا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نیگیٹیوٹی اتر آئے ہیں، وہ ان کو انہوں نے یعنی ایک قسم کی مفاہمت اور صلح کی پیشکش کی۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ جو سیف الرحمان نے عرصہ حیات پیپلز پارٹی پہ تنگ کیا تھا، اور زرداری صاحب پہ بالخصوص، اور زرداری صاحب نے اس کے بعد جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، لیکن یہ فیوڈل تھنکنگ ہے کہ میں نے اس وقت معاف کر دیا ہے، تو اب اس کا مطلب بعد میں اب نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی، مری ڈیکلیریشن کی لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل نہیں کیا گیا، وہ ان سے کہا گیا کہ کوئی صدارتی کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب مشورے کر رہے تھے کہ کس کو صدر ہونا چاہیے، خود مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ جی آپ کے خیال سے کس کو ہونا چاہیے، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرداری صاحب خود صدر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ زرداری صاحب اس چیز کے قائل ہیں میرے خیال سے کہ سیاست اور کیا نام ہے، سیاست میں سب کچھ جائز ہے جی، کچھ میکیویلین بھی ہے، کچھ جو ایک چانکیا کی فلاسفی ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان پالیٹکس، اور اس کا مورالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سر اور ویسے انہوں نے آپ سب اپنے سیاستدان جتنے سیاستدانوں کو ہیں، بعض ان کے جو کرٹک ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مات دی ہے ان کو. نظامی صاحب شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست کا بڑا استاد سمجھنے لگے ہیں اور نواز شریف صاحب کو مشورے بھی دیتے ہیں کہ وہ ان سے سیاست سیکھ لیں. وقت بریک کا ہو گیا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاک بھارت مذاکرات کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. آپ بات کریں گے کچھ بین الاقوامی تعلقات کی. نظامی صاحب، ابھی جو پاک بھارت مذاکرات چل رہے تھے اسلام آباد میں وہ کل ہی ختم ہوئے ہیں، کیا ہم انہیں کامیاب قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ کامیاب تھے یا ناکام تھے بالکل بلیک اینڈ وائٹ والی بات ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات مثبت رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ خارجہ سیکرٹری جو ہیں 3 سال کے وقفے کے بعد، یعنی جب سے وہ بامبے کے واقعات ہوئے تھے، یہ ملے ہیں اور اس اسٹرکچرڈ میٹنگ جو ہے، اور یہ ایک اچھی آغاز ہے. اور اگرچہ پیش رفت جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت کوئی حیران کن ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی اتنی جلدی. اب جیسے کہ بھارت کی پوزیشن رہی ہے کہ جی پہلے ٹیررزم پہ بات کریں پھر کشمیر پہ بات کریں، اس میں کوئی خاص دونوں فریقوں کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ کشمیر جو ہے ہمارے لیے ایک اور ایشو ہے، لیکن مذاکرات کے اندر بھارت نے یہی بات ملفوف انداز میں کہی ہے کہ کشمیر جو ہے بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن ناٹ انڈر دی شیڈو آف دا گن. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں سائڈ جو ہیں اپنی پوزیشن پر برقرار رہی ہیں، لیکن بات چیت شروع ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی نیوکلیئر اور کنونشنل سی بی ایمز پہ بھی کوئی مختلف گروپس بنا کے بات چیت کرنے کی کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے. مطلب یہ کہ اگر یہ سب چلتا رہے تو وقت کے ساتھ کوئی بہتری کی توقع ہے؟ جی ہاں، اگرچہ دیکھیے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو زیادہ خوش فہمی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز جو ہونے والی ہے اگلے ماہ، وہ ہے وزرائے خارجہ کے لیول پہ بات چیت. یہ پولیٹیکل لیول پہ بات ہوگی، اور اس کا بھی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بنا دی گئی ہے گراؤنڈ. اور ایک چیز اور ہے کہ منموہن سنگھ صاحب جو ہیں ان کی جو لہجہ اور ریتھرک ہے اس میں کافی فرق آ چکا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے. اور اس کا دیکھیے یہ وقت کے ساتھ ہی پتہ لگے گا کہ یہ کس طرف اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے. اب کشمیر کے مسئلے پہ مثلا لے لیں کہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ وہ جو مشرف کے دور میں پیش رفت ہوئی تھی جی اس کو دوبارہ وہیں سے تجدید کی جائے. اسی طرح جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ بھی ابھی اس طرح ریوائیو نہیں ہوئی. تو یہ موجودہ حالات میں اس کو میں غنیمت ہی سمجھوں گا. اچھا عارف صاحب، یہ تو ہو گئی انڈیا کی بات. افغانستان کی اگر بات کریں تو اوباما صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجوں کا انخلا وہاں سے شروع ہو جائے گا. تو کیا واقعی میں افغانستان میں اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے؟ افغانستان میں اینڈ گیم اس طرح تو میرے خیال سے نہیں ہوگی جیسے کہ امریکہ نے پہلے سوویٹ فوجوں کے انخلا کے بعد ارلی 80s میں وہاں سے افغانستان کو خیر آباد کہہ دیا تھا. کیونکہ امریکہ میں یہ بہت بڑی ایک سوچ ہے کہ جو 9/11 ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس وقت جہادی قوتیں جو پیدا کی تھیں وہ اجدہا بن کے ہمارے اوپر حاوی ہوئیں. تو ایک تو وہ امریکہ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں. دوسرے ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بن چکا ہوا، اور نیوکلیئر طاقت بھی ایسی جس کے پاس خاصا بڑا نیوکلیئر آرسنل موجود ہے. اب امریکہ میں یہ واقعی یہ ایک بہت بڑی خدشہ ہے کہ اگر پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ان کے نزدیک کہ یہ جو طالبان ہیں یا القاعدہ ہیں ان کی اگر ریسرجنس ہوتی ہے تو پاکستان انسٹیبل ہوتا ہے، تو یہ نیوکلیئر جو ہمارے اثاثے ہیں ان پہ ان کا قبضہ جو ہے وہ کسی صورت ان کو قبول نہیں ہے. تو میرے خیال سے اینڈ گیم تو شروع ہو چکی ہے. اوباما صاحب اپنے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں 2012 میں، اور 33,000 فوج تب تک وہ نکالنے کا اندیہ بھی دے چکے ہیں اگلے برس تک. لیکن یہ اس طرح کی اینڈ گیم نہیں ہوگی. ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ برقرار رہیں گے، اور پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ جاری رہے گا. اچھا عارف صاحب، ابھی سینئر جرنلسٹ اعجاز حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں.
اعجاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ یہ خطے کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ خاصے برہم ہوئے اس چیز پہ کہ امریکہ اور برطانیہ طالبان سے رابطے بھی ہیں، بلکہ کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں آج کی، اگر آپ واشنگٹن پوسٹ کی خبر دیکھیں. اور ہلری کلنٹن نے کہا کہ امداد جو ہے اس کو مشروط کر دیا اس کے ساتھ. اور ہمیں آیا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ باہر رکھا جا رہا ہے، یا ڈو وی ہیو اے پلیس آن دا ٹیبل؟ عارف صاحب، ایک تو جو جغرافیہ کا اور تاریخ کا جو جبر ہے اس کو تو امریکہ بھی ختم نہیں کر سکتا. جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں باہر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں باہر رکھا جا سکے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ان کی کوششیں اب شروع ہوئی ہیں اس میں انہوں نے یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ امریکہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ روابط کریں طالبان کے ساتھ بھی تو بھی ان کو سعودی عربیہ کے توسط سے یہ کرنے پڑیں گے، اور وہاں پہ پھر پاکستان کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو امریکہ نے رویہ اختیار کیا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے، کیونکہ جو کارزائی صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان اور افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ آگے چل رہی تھی طالبان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، اور اس سے امریکہ جو تھا اس کو باہر رکھا جا رہا تھا خاصی حد تک. تو انہوں نے یہ اب کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کو انڈرمائن کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے کسی کوآپریٹو فریم ورک میں اس بات کو آگے بڑھائیں. کیونکہ ایک چیز تو جو ہے وہ اب مسلمہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو فوجوں کا انخلاء جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور مزید فوجی بھی واپس جائیں گے. ابھی آگے دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس حوالے سے افغانستان میں جو اینڈ گیم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک اس اینڈ گیم کے جو کانٹورز ہیں وہ زیادہ واضح نہیں ہے. کیونکہ اب جو ان کی تقریر جو اوباما صاحب کی تھی اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انخلاء کے بعد بھی ایک خاص تعداد میں فوجی جو ہیں وہ کچھ فوجی اڈوں پہ مقیم رہیں گے، اور یہ وہ جو بائیڈن صاحب کی کاؤنٹر ٹیررزم پلس اسٹریٹجی ہے جس کے بارے میں کافی عرصے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر یہ اداکار سارے اکٹھے ہو کے کسی کوآپریٹو فریم ورک میں طالبان سے مذاکرات کرتے ہیں، اور اگر طالبان بھی اس بات چیت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہ ساری بات ایک طرف سے ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کوئی اشارہ واضح نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا جو ان کی پرانی پری کنڈیشن ہے کہ بات چیت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب امریکہ یہاں سے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لے گا. بنیادی جو چیز جو اوباما صاحب کی تقریر میں ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا اس خطے میں پاکستان کے بھی جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں سے کوئی تنظیم امریکہ کے مفادات پہ ضرب نہ لگا سکے. اب اگر تو طالبان اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ایک پیش رفت ہو سکتی ہے، اور پھر شاید امریکہ اس بات پہ بھی قائل ہو جائے کہ اس کو فوجوں کے بنیادی انخلاء کے بعد ایک خاص تعداد میں فوجی اڈے افغانستان میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. آپ نے اس سے پہلے بات کی بھارت پاکستان کے تعلقات کی بھی. میرے خیال میں افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت حد تک مشروط ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے اس کے ساتھ. کیونکہ امریکہ کا جو بنیادی ہدف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو اور اپنے مفادات کو محفوظ رکھے، پاکستان کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس کا جو ناردرن فلینک ہے وہاں بھارت کی اس قسم کی پریزنس نہ ہو کہ جس سے پاکستان کے مفادات کو ضرب لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں.